میں جگہ خالی ہے، دوسری صف والوں نے صف مکمل کر دی، اب اس صف میں جگہ خالی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی آنے والا آیا وضو کر کے، اب وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو دوسری صف ہے، پیچھے والی صف ہے، وہ تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس سے آگے والی صف میں جگہ باقی ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ آدمی پیچھے والی صف میں نہیں کھڑے گا، بلکہ جو صف والے جنہوں نے سامنے جگہ رکھتے ہوئے انہوں نے پہلی صف میں جگہ خالی رکھے، دوسری صف میں وہ انہوں نے شامل کر لیا، دوسری صف کو انہوں نے بنا لیا ہے، اب یہ آنے والا شخص پیچھے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ ان صف والوں کو چیرتا ہوا سامنے چلا جائے گا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسری صف بنا کر اپنے آپ کو انہوں نے ذلیل کر لیا ہے، ان کی عزت اڑ گئی ہے کہ ہٹو، یعنی صف کو چیرنا گویا ان کو ذلیل کرنا ہے۔ اب جب بعد میں آنے والا آدمی آ کر پیچھے والے صفوں کو چیر کر جو آگے بڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا یہاں تک مسئلہ ہے شریعت کا کہ صف کا بہت بڑے اہم مسائل ہیں سب کے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہے کہ پہلی والی صف میں جگہ رکھتے ہوئے دوسری صف کو شروع کر دینا یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ صف میں آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے، یعنی سامنے والی صف میں آگے آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان صحابہ سے فرمایا آگے بڑھو، سامنے والی صفوں کو مکمل کرو، یہ حضور فرمانے صحابہ سے، سامنے والی صفوں کو مکمل کرو، تم مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، لوگ تمہیں دیکھ کر نماز پڑھیں، یعنی جو میرے پیچھے ہیں تم مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، اور جو تمہارے بعد تمہارے پیچھے آنے والے ہیں وہ تمہیں دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان صحابہ سے فرمایا، اور اس کے بعد وعید آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ جو قوم سامنے والی صفوں میں آنے سے کتراتی ہے، سامنے والی صفوں کو مکمل نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر بھلائی سے پیچھے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، عزت سے پیچھے، اللہ کی رحمت سے پیچھے، اللہ کے فضل سے پیچھے، جنت میں جانے سے پیچھے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اس گناہگار کو جہنم میں دیر تک رکھا جائے گا کہ جو شخص نماز کی آگے والی صفوں کو پہلے مکمل نہیں کرتا۔ یہاں تک حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ صفوں کے مسائل، صف کے مسائل تو دور کی بات، جب صفوں کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، تو ذرا سوچے نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ صفیں درست کرنا تو دور کی بات، آج نمازوں کا ایڈریس ہی نہیں ہے، نمازیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، نمازیوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ جب شریعت، قرآن اور حدیث صف کے بارے میں اتنی اہم وضاحت اور اتنا پرجوش تاکید دلا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ صف کے ان مسائل کو بھی ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سامنے والی صف کو خالی رکھتے ہوئے دوسری صف کو شروع کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اتمام۔ اتمام کے معنی کیا ہے؟ سامنے والی صف پہلے مکمل ہو جائے، بعد میں دوسری صف کا آغاز ہو۔ اور ایک روایت اور ایک واجب ہے صف کا، کیا ہے؟ تراس۔ تراس کہتے ہیں کہ جب آپ صف باندھ کر کھڑے ہوں تو آپ کا یہ جو شولڈر ہے، آپ کا یہ جو کندھا ہے، دوسرے کندھے سے بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، تم اپنی صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح باندھو۔ ملائکہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری صفیں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملائکہ کی صفیں
کیسی ہوتی ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تسلیہ پر بھی عمل کرتے ہیں، اتمام پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے کندھے سے، دوسرے فرشتے کے شولڈر سے بالکل دوسرے فرشتے کا شولڈر ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وہ با ادب سب باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہمیشہ سے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ جو کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، جب وہ ان کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے زمین پر، کچھ فرشتے آسمان پر، کچھ فرشتے عرش پر، اللہ کی بارگاہ میں سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے ایمان والوں، تمہیں بھی ایسے صفیں باندھنی چاہیے کہ فرشتوں کی سب سے تمہاری مشابہت ہو، فرشتوں کی سب سے تمہاری مشابہت ہو جائے، کہ تم تسلیہ پر بھی عمل کرو، اتمام پر بھی عمل کرو، تراس پر بھی عمل کرو، کہ تمہاری صفیں بالکل سیدھی ہوں، اور تمہارے کندھے، تمہاری گردن اور تمہارے ٹخنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جب تک سامنے والی سب مکمل نہ ہو تو تم دوسری سب اختیار نہ کرو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جب تم کھڑے ہو آپس میں، آپ کا کندھا ایک دوسرے سے ملا ہوا، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے۔ نماز میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ تو یاد رکھے شریعت یک جہتی کی تعلیم دیتی ہے، شریعت ہمیں برابری کی تعلیم دیتی ہے کہ سب آپس میں برابر برابر ہے اللہ کی نظر میں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سب کے واجبات کا خیال رکھیں۔ اب رہا آخری ایک روایت سماعت کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رسوا صفوفکم وقاربوا بینہا، یعنی صفوں میں اگر ہم نے ذرا سا بھی گیپ چھوڑ دیا، ذرا سا بھی جگہ چھوڑ دی تو ہوتا کیا ہے؟ کیوں اس سے روکا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رسوا صفوفکم وقاربوا بینہا، یعنی تم اپنی صفیں سیدھی کرو اور ان میں نزدیکی کرو، یعنی اس میں جدائی نہ ہو، ذرہ برابر بھی گیپ نہ ہو، ذرہ برابر بھی فاصلہ نہ ہو، تم اپنی صفیں سیدھی رکھو اور نزدیکی کرو۔ پھر فرماتے ہیں وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنیں برابر رکھو۔ گردنیں کسی کی گردن آگے کسی کی گردن پیچھے ایسی نہیں ہونی چاہیے، سب کی گردن ایک سیدھ میں ہو، ایک لکیر میں ہو، ایک لائن میں ہونی چاہیے، سب کی گردنیں برابر برابر ہونی چاہیے۔ پھر حضور فرماتے وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الحزب۔ آقا علیہ السلام فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان بکری کے بچے کی شکل میں آ کر گھس جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر سب باندھتے ہوئے سب کے درمیان ذرا سا بھی خلل واقع ہوا، ذرا سا بھی گیپ آ گیا، تو اس گیپ میں شیطان بکری کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے، داخل ہو کر نمازی کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ نماز حقیقت میں نفسانی خواہشات کو ترک کرنا، شیطان کو مات دینے کا نام ہے۔ کہ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور سب باندھ کر سب کے درمیان میں اگر جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، حضور فرماتے کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں دیکھتا ہوں۔ گویا حضور فرماتے کہ نماز پڑھتے ہیں حضور قبلے کی طرف رخ کر کے، لیکن آقا کی نظریں قبلے کی طرف بھی ہیں، صحابہ کے عمل پر بھی۔ خالق کی طرف توجہ ہوتے ہوئے مخلوق کی طرف توجہ کرنا، یہ حضور
رکھتے ہیں اور خالق پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ خالق کی طرف بھی متوجہ ہیں اور مخلوق کی طرف بھی اس لحاظ سے متوجہ ہیں کہ مخلوق کی اصلاح ہو جائے، مخلوق خالق کی طرف آ جائے، مخلوق اللہ کی عبادت کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، انی لأری الشیطان، کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ جو تمہاری صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ میں وہ بکری کی شکل میں آ کر گھس جاتا ہے۔ ذرا سوچئے شیطان کیا ہے؟ ایک اللہ کی غیبی مخلوق ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا، غیبی مخلوق ہے۔ انسان نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھے جانے والی مخلوق ہے۔ تو جب غیبی مخلوق جس شکل میں آئے حضور سے چھپ نہیں سکتی تو انسان کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو گویا آقا علیہ السلام کی نظروں میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ ہر غیب آقا کی نظروں کے سامنے ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو شیطان بکری کی شکل میں آتا ہے حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو گویا حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی صفوں کے درمیان خلل واقع نہ ہو، کوئی جگہ خالی نہ ہو، گیپ نہ ہو، بالکل صفوں کو سیدھا رکھا جائے، صفوں کو مکمل کیا جائے اور ایک کا کندھا دوسرے کاندھے سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ جب اس طرح صف باندھ کر نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تب مکمل ہوتی ہے، تب کامل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک مسئلہ یہاں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو آپ نے چھوڑ کر کہیں دور کھڑ کے آپ نماز پڑھ لیے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نماز ضرور ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو نماز گناہ کا کام کرتے ہوئے ادا کی جائے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو تو نماز کے واجبات کا بھی خیال رکھیں، صف کے واجبات کا بھی خیال رکھیں۔ صف کے واجبات کا خیال رکھتے ہوئے جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی نماز کامل اور اکمل ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح جب صفوں کی کنٹینیویشن، صفوں ایک صف دوسرے صف کے پیچھے ہے، حضور فرماتے ہیں اگر جگہ خالی ہے تو صف کے سب سے آخری صف میں جگہ خالی ہونی چاہیے، یعنی سامنے والی صفوں میں ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہ ہو۔ اگر خالی ہو تو سب سے آخری صف میں ہونا چاہیے، پہلے والی صفوں میں جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ان مسائل کو یاد رکھیں انشاءاللہ۔ صف کے تعلق سے اور نماز کے ان مسائل کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ صحبت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں صف کے ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے با جماعت نماز ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صف کے واجبات اور نماز کے واجبات کو جاننے اور ان پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی سعادت سے اللہ ہم تمام